صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کے اس ہفتہ واری مرکزی سنی اجتماع میں خطاب کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور تصوف۔ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عنوان کے حوالے سے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور قول حق پر ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ بے کراں عطا فرمائے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، کنز کرامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے ایک خلیفہ ہوئے ہیں، حضرت علامہ شاہ عبد العلیم میرٹھی علیہ الرحمہ، جو مدینۃ الرسول میں مدفون ہیں۔ انہوں نے اپنے آقائے نعمت کی بارگاہ میں کچھ اشعار کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کیا۔ میں مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبرکاً تیمناً ان اشعار کی تلاوت میں آپ حضرات کے سامنے کر دوں، اس لیے کہ ایک اللہ کے ولی کی تعریف ایک اللہ کے ولی کی زبان سے ہی اچھی لگتی ہے۔ علامہ عبد العلیم میرٹھی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور اس میں مفہوم تصوف کو بھی انہوں نے بڑے احسن انداز میں، بڑے خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو، اور یہاں آ کر ملیں نہریں شریعت کی طریقت کی۔ یہاں آ کر ملی کہاں؟ بارگاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی میں۔ یہاں آ کر ملی نہریں شریعت کی طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین
ایسے رہنما تم ہو، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو۔ اور اس شعر کو آپ سنیں، اعلیٰ حضرت کی عظمت کے معترف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قسمت پر بھی ناز کریں گے کہ خدا نے آپ کی پیدائش کے لیے ہندوستان کی زمین کا انتخاب فرمایا۔ علامہ عبدالعلیم میٹھی فرماتے ہیں کہ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو کعبہ کی دیواروں کے سائے میں رہتے ہیں، جن کا مسکن اللہ نے کعبہ مقدسہ بنایا ہے، وہاں بھی امام اہل سنت فاضل بریلوی کے علم اور عمل کا سکہ سر چڑھ کر کے بولا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ اور اخیر میں عرض کرتے ہیں کہ علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا، اور ادنا گدا کا یہ عالم ہے جہاں گیا ہے وہاں پر علم و حکمت اور عرفان و معرفت کے دریا بہا دیا ہے۔ یہ ادنا گدا کا عالم، عرض کرتے ہیں کہ علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، قبل اس کے کہ میں آقا نعمت مجدد دین و ملت کے تصوف کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ صوفی کہتے کسے ہیں۔ اس لیے کہ آج جس معاشرے میں اور جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہماری ناقص علم کے مطابق آج صوفی اس کو کہا جاتا ہے جو کرتے میں عطر بہت زیادہ لگاتا ہو۔ آج لوگ صوفی اس کو مانتے ہیں جس کے بال بہت زیادہ لمبے ہو چکے ہوں۔ آج عام طور پر صوفی لوگ اسے کہتے ہیں جو اپنی جوانی میں بھی ڈنڈا لے کر کے چلتا ہو۔ آج صوفی کا تصور یہ بن چکا ہے کہ آدمی جس قدر لوگوں کو مرعوب کر سکتا ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ کو شریعت مطہرہ کے مسائل سے ہٹا کر کے اور انہیں طریقت کے بہانے نمازوں کا تارک بناتا ہے، ہماری قوم شومی قسمت یہ کہ ایسے لوگوں کو صوفی مانتی۔ حضرت علامہ شیخ شاہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے صوفی کی تعریف فرمائی کہ صوفی وہ شخص ہے جو اپنے علم پر خلوص قلب کے ساتھ عمل کرے۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اصحاب تصوف کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دین مصطفیٰ کا علم حاصل کرنے کے بعد جو بندہ تا زندگی اس کا عامل رہے وہ صوفی ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمت والرضوان نے تو کمال ہی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں مپندار سعدی کی راہ صفا، تواں رفت جز بر پہ مصطفیٰ۔ سعدی تم یہ گمان بھی مت کرو کہ تصوف کا راستہ
مصطفیٰ کے نقش قدم کو بھی چھوڑ کر کے چلا جا سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ تصوف ریاکاری کا نام نہیں ہے، تصوف زلف دراز کا نام نہیں ہے، تصوف رنگ برنگ کے کپڑوں کا نام نہیں ہے، تصوف حقیقت میں علم شریعت پر عمل کرنے کا نام۔ صوفیاء کرام نے تصوف کے کئی ایک مراتب بیان فرمائے، جن میں پہلے نمبر پر تصوف کے جو مراتب ہیں ان میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہ پہلا درجہ ہے تصوف کا۔ اور توبہ کی اہمیت کیا ہے وہ تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم خطاوار ہے سوائے ان شخصیات کے جنہیں اللہ نے معصوم فرمایا۔ ہر ابن آدم گنہگار ہے، اور ان گنہگاروں میں بہتر شخص وہ ہے جو گناہ کا احساس کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا۔ اور توبہ کرتا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو خطاوار مانے۔ اب اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں حاضری دیں تو میرے امام عرض گزار ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں دور۔ اتنے عظیم عالم 14ویں صدی ہجری کے مجدد، اور مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جس صدی کا مجدد ہوتا ہے اس صدی میں سب سے افضل اور اعلی شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تضرع اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان جب بھی کوئی کام انجام دیتے تو اس کے بعد میں اہتمام توبہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ تصوف کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ ہے زہد۔ یہ تصوف کا دوسرا رتبہ، دوسرا درجہ، دوسری شان، دوسری منزل، زہد۔ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے کچھ لے لے تو بندہ اس شے کے فوت ہو جانے کی وجہ سے جزا فضا نہ کرے، گریہ وزاری نہ کرے، ہاتھ پیٹنا اور سر پٹکنے والا کام نہ کرے، بلکہ وہ اس پر صبر کرے۔ اور جب خدائے وحدہ لا شریک اس بندے کو کچھ عطا فرما دے تو وہ اتراہٹ کا شکار نہ ہو۔ یہ زہد ہے۔ کچھ گیا تو اب اس کے چکر میں آپ کو اپنی شبانہ روز زندگی کے تمام معمولات کو تہو بالا نہیں کرنا ہے، تباہ و برباد نہیں کرنا ہے۔ اور خدا نے کچھ عطا فرما دیا تو اس پر آپ کو اتنا زیادہ سینہ نہیں پھلانا ہے کہ دنیا آپ کو متکبر کہنے لگے، گھمنڈی کہنے لگے، اکڑ کرنے والا کہنے لگے۔ یہ دوسری منزل ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ اپنے دل کے اندر صفائی کی دولت رکھتا ہے اور جو قلب کو صاف کرنے کے لیے صبح و شام کوششیں کیا کرتا ہے، اسے اللہ مقام زہد عطا فرماتا۔
تصوف کا تیسرا درجہ ہے صبر، اور یہ چیز کل عدم ہوتی جا رہی ہے الا ماشاء اللہ کچھ نیک خصلت اور نیک سیرت افراد کے۔ آج اگر کسی کو بغل میں ٹھوکر بھی لگ جائے نا تو اس ٹھوکر کو بھی وہ سہ نہیں پاتا ہے، فوراً وہ اس پر ری ایکشن دکھاتا ہے، کیوں ٹھوکر لگی؟ تم نے جان بوجھ کر کے مجھے مارا ہوگا۔ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھروں کو بھی اگر اجاڑ دیا جاتا ہے تو وہ معروضہ لوگوں کی بارگاہ میں نہیں پیش کرتے بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور اس کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اجاگر فرمایا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمارے اگر کچھ معمولات زندگی میں تبدیلی آ جائے اور وہ تبدیلی کسی وجہ سے آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو دنیا ہی سے ہم کہیں اور منتقل کر دیں۔ جذبہ انتقام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس کی ذات سے میرا 4 آنے کا نقصان ہوا ہے تو میں اس کا 12 آنے کا نقصان جب تک کراؤں گا نہیں تب تک چین سے بیٹھوں گا نہیں۔ کیا آپ کو رسول اللہ کی زندگی کا وہ حصہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ جان رحمت جب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو آپ کی پشت مبارک پر پتھر آتے تھے؟ کیا آپ کو رسول اللہ کی وہ سیرت نہیں معلوم کہ پہلے سے پتہ لگا لیا جاتا تھا کہ آج حضور کہاں جانے والے ہیں، اور راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے؟ کوئی روایت کوئی لا کر کے دکھائے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کوئی ایسی کاروائی فرمائی ہو جس کاروائی کے ذریعے سے انہیں کوئی نقصان پہنچا ہو؟ حضور نے جواب دینے کے لیے کوئی کاروائی نہیں فرمائی، ہاں اگر ان کے لیے کچھ کہا تو صرف یہ کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعقلون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو مقام صبر اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو عطا کر دے تو پھر سمجھ لینا کہ خدا اس بندے کو اپنا قریبی بنا رہا ہے۔ آئیے اس چیز کو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اعلی حضرت زندگی کے آخری لمحات میں علالت کے شکار تھے، بیمار، صاحب فراش، اور جب نماز کا وقت آتا تو افراد خانہ اور آپ کی بارگاہ میں جو علماء رہتے ان سے آپ فرماتے کہ مجھے اٹھاؤ اور مسجد میں نماز کے لیے لے چلو۔ اعلی حضرت کراہ رہے ہوتے، کراہنے کی آواز آتی رہتی، اور اسی حالت میں آپ کو جب مسجد پہنچایا جاتا، نماز کی جیسے ہی آپ نیت باندھتے سارا درد غائب ہو جاتا تھا، سارا درد غائب۔ لانے اور لے جانے والے حیرت زدہ ہوتے کہ آخر کیا بات ہے، ابھی لا رہے تھے راستے میں حضرت کراہ رہے تھے اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے سارا درد ختم ہو گیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک بیمار انسان، ایک نحیف و ناتواں انسان، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو چکا انسان جب خدا کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ بلا دریغ اس چیز کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اعلی حضرت کی نماز ایسی نماز تھی کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو خدا کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔
اور اس جلوے خداوندی کو دیکھنے کے بعد انسان دنیا کا درد بھول جاتا ہے، اپنے خدا کے جلوے میں وہ گم ہو جایا کرتا۔ کبھی آپ نے یہ ہیلا بہانہ نہیں کیا کہ آج بیمار ہوں، مسجد نہیں چلتے ہیں؟ یہ ایک اصلاحی پہلو ہے، اسے بھی آپ سن لیں۔ اگر ہمارے سروں میں بھی اگر درد واقع ہو جائے تو ہم وہاں پر گھروں کے اندر بھی اہتمام نماز کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ مسجد میں آنا، باجماعت پڑھنا تو یہ بہت دور کی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی حیات طیبہ کے اندر صبر کا پہلو اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے مصائب و آلام پر صبر کیا، لیکن عبادت سے آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تصوف کا چوتھا درجہ ہے فقر، احتیاج الی اللہ، یعنی بندہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی کیفیت سے دوچار ہو، قلبی طور پر اس کی چاہت اور اس کی ارادت یہی ہو کہ میں اپنے رب کا محتاج ہوں۔ اسے مقام فقر کہا جاتا۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے خدا تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دولت عطا فرمائی، جیسے آپ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ مالی اعتبار سے مضبوط، لیکن قلبی اعتبار سے وہ ہمیشہ خدا کے محتاج۔ فقر تصوف کا یہ جو منزل ہے، تصوف کی یہ جو منزل ہے، یہ دم کہاں توڑتی ہے معلوم؟ جب انسان کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے، تو آدمی بھول جاتا ہے کہ اسے دے کون رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر میں محنت نہ کرتا تو کہاں سے آتا، اگر میں صبح و شام جافشانی نہ کرتا تو کہاں سے آتا۔ یہاں پر تقوی کا دامن آدمی چھوڑ دیتا ہے، آپ کے پاس دنیا بھر دولت آ جائے لیکن آپ کا دل ہمیشہ یہی کہے جو کچھ آیا ہے میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور ہر معاملے میں میں اپنے اللہ کا محتاج ہوں۔ یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو یقین کر لو کہ خدا تمہیں اپنی بارگاہ سے قریب کر رہا ہے۔ مقام فقر کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے کام اتنے بڑے بڑے کر دیے ہیں کہ آج لوگوں کے دماغ میں وہ کام نہیں آ رہے ہیں۔ آج لوگ سوچ رہے ہیں تو سوچ کر کے حیرت زدہ ہو جا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کبھی میرے امام نے اس کام کا صحرا اپنے سر نہیں باندھا، بلکہ جو کچھ بھی آپ نے خدمت انجام دیا، تکمیل خدمت کے بعد آپ نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام عطا فرمایا کہ دنیا والوں، کوئی بھی کام اپنی مرضی اور اپنی قوت سے نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر اللہ کی مرضی نہ شامل حال ہو جائے۔ ہر حالت میں خدائے تبارک و تعالیٰ کا بندہ محتاج رہے، صرف زبانی جمع خرچ کے لیے نہیں بلکہ عملی طور پر۔ 5ویں نمبر پر تصوف کا مقام 5ویں نمبر پہ آتا ہے شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یوں تو شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے آسان اب ایک طریقہ بطور رسم بچا ہے کہ کام کی تکمیل کے بعد ہم کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ اگر دل کی گہرائیوں سے نہیں ہے
تو شکر کے تقاضے مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ الحمدللہ کے ذریعے خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف زبان پر استعمال کرنے والا جملہ نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر کر کے جب انسان اس جملے کو ادا کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ فقہائے کرام اور صوفیہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ایک اللہ کے ولی شہد کی مکھیوں سے اپنے بدن پر ڈنک مرواتے تھے، اور جب ڈنک کی تکلیف کا احساس کرتے تو پھر آپ اس تکلیف کے لمحات میں چیختے اور چلاتے نہیں تھے، بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیفیت آپ نے کیوں بنا رکھی؟ تو آپ نے جواب دیا، نفس شرارت کر رہا تھا، اس کی شرارت کو میں دور کر رہا تھا، جیسے جیسے شرارت نفس ہم سے دور ہو رہا تھا میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا عادی ہونا چاہیے، اور خدا جس بندے کو شاکر بناتا ہے اسے اپنی بارگاہ کا مقرب بناتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم عطا فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرو۔ اور یہ شکریہ میں نے عرض کیا کہ یہ خانہ پوری والا شکریہ نہیں، بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ شکریہ ادا کیا جائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان رمضان کریم سے پہلے علالت کے شکار ہوئے، اور بیماری ایسی تھی کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں بریلی میں رہ کر کے رمضان کے مہینوں کا روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ نے پلان بنایا کہ بغل میں نینی تال ہے، وہاں کا ماحول ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، مائل ببرودت ہوتا ہے، شام کا منظر بڑا سہانا ہوتا ہے، چلو بریلی چھوڑ کر کے نینی تال چلتے ہیں، وہاں پر آرام کے ساتھ ہم مہینے بھر کا روزہ رکھ لیں گے۔ اعلیٰ حضرت خود بھی گئے اور اپنے ساتھ میں کئی علماء کو بھی لے گئے، کتابوں کا ذخیرہ بھی لے گئے، وہاں پر آپ کام بھی کرتے، تصنیفی کام بھی کرتے، اور مہینہ بھر آپ نے اہتمام روزہ رکھا۔ بتائیں آپ کون اتنا مخلص اور درد مند ہوتا ہے عبادت کے حوالے سے کہ جناب والا اب تو اگر ایک قے بھی آ جائے، بھلے وہ ذرہ برابر ہو، تو آ جاتے ہیں لوگ کہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، جائیں کسی سے مسئلہ پوچھ لیں اور پتہ چل جائے ٹوٹ گیا ہے تو آج شام تک کھانے پینے کا موقع مل جائے گا۔ مگر امام اہل سنت فاضل بریلوی نے پورے ایک مہینے کے روزے کا اہتمام کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، ساتھ میں کئی علماء لے گئے، ان کے اخراجات کو برداشت کیا، اور جب مہینے بھر کا روزہ مکمل ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے رب تیرا شکر ہے، اس بیماری کے عالم میں بھی تو نے مجھ سے روزہ رکھنے کا اہتمام کروا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تصوف کا تیسرا درجہ ہے خوف خدا۔ حضور فرماتے ہیں، الایمان بین الرجاء والخوف، او کما قال علیہ السلام، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ آدمی اتنے موٹے نفس کا بھی نہ ہو جائے اور اس طرح بے خوف بھی نہ ہو جائے کہ لوگوں کو راہ جنت کا مسافر بنانے کی اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کی تلقین کرے،
اور خود اس راستے پر چلے جو راستہ جنت سے بھٹک جانے والا راستہ ہے۔ یہ بے خوفی کی علامت، یہ حدود انسانیت سے نکل جانے والی علامت ہے۔ خدا کے اولیاء، اصحاب تصوف اور اصحاب معرفت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو عمل کی دعوت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہر کر کے میں یہ بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جس امیر کے سایہ تلے آج سنی دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر خدمت دین متین کو انجام دے رہی ہے، اس میرے امیر کی فطرت یہ ہے کہ پہلے خود وہ عمل کرتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اس عمل کی طرف راغب فرماتے ہیں، اور یہی ہر دور میں اللہ والوں کی نشانی رہی ہے۔ یہ نہیں کہ جناب اسٹیج پہ آئے تو پھر مقرر ذیشان اور مقرر شعلہ بار اور شعلہ باری میں پورا مجمع بہہ گیا اور اس مجمع کو کوئی اس شعلہ بار خطاب سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو پایا۔ یہ اہل اللہ کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ خدا والے لوگوں کے سامنے دعوت عمل پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو عمل کا مجسمہ بنا دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، 7ویں منزل رجا یعنی امید۔ میں نے عرض کیا انسان کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے اور خدا کی ذات سے امید ہونی چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے، اسی لیے کہا گیا۔ خدا سے امید بندے کی ہر دم وابستہ رہے، کوئی مومنٹ آپ کی زندگی میں ایسا نہ آنے پائے کہ ارے اب میں کیا کروں، اب میں کہاں کا رہ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہاں پر تشریف فرما تمام محبان سنی دعوت اسلامی، آپ کو یہ پتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، اور ایک ماں کی محبت کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی محبوبہ نے اس سے اس کی ماں کا دل مانگا، گیا سینہ چاک کیا، ماں کو موت کے گھاٹ اتارا اور دل کو محبوبہ کے گھر کی طرف لے جانے کے لیے جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو راستے میں اسے ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر کھا کر کے وہ نوجوان جب زمین پہ گرا تو ماں کا کلیجہ، ماں کا دل جو ہاتھ میں تھا، اس کے آواز آئی، میرے بیٹے تمہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا ممتا ہے۔ اور ایسی ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ لہذا خدا تبارک و تعالی کی ذات سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید اس کی ذات سے وابستہ رکھو۔ کب اس کا دریائے کرم جوش میں آئے اور کب اللہ تبارک و تعالی انسان کی بگڑی کو بنا دے۔ 8ویں منزل ہے توکل علی اللہ، خدا پر بھروسہ۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اب خدا بعد میں یاد آتا ہے، دنیا دار پہلے یاد آتے ہیں۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہاں خدا کی یاد بعد میں آتی ہے، اصحاب ثروت کی یاد پہلے آتی، اغنیا کی یاد پہلے آتی، جن سے اپنا کام بن سکتا ہے ان کی یاد پہلے آتی ہے۔ اور عمل کی
اس گراوٹ کے بعد بھی انسان جب اپنے آپ کو حسن عمل کا پہاڑ سمجھتا ہے تو یہ کسی طرفہ تماشا سے کم نہیں. خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ بندہ اس کی ذات پر بھروسہ کرے، کسی بھی حالت میں نا امیدی اس کے ہاتھ نہیں لگے گی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ میں یہ چیز بھی بدرجہ عدم موجود ہے. میرے امام نے کاموں کو شروع کیا تو اپنے رب کے فضل و کرم کے بھروسے پر شروع کیا، اور جب توکل اللہ پر زیادہ تھا تو خدا نے اس کام کو بار آور اور ثمر آور بنا دیا. 9ویں منزل ہے محبت. توکل کے بعد اللہ کی ذات سے محبت، اور محبت کے بارے میں خدا تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اہل ایمان کی صفت بتائی گئی. جو اصحاب ایمان ہیں وہ خدا سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں. خدا سے محبت، زر و جواہر سے محبت نہیں، اسباب سازی کی محبت نہیں، بلکہ خدا سے محبت. اور جب انسان خلوص قلب کے ساتھ خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے اس بندے کو کہیں رسوا نہیں ہونے دیتا، کہیں نہیں رسوا ہونے دیتا اللہ تبارک و تعالی. بلکہ محبت خدا میں اولیاء اللہ جو بھی قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہر قدم پر خدا وحدہ لا شریک بے پناہ انہیں کامیابی عطا فرماتا. اور آخری منزل ہے رضا. محبت کے بعد راضی برضائے الہی. جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. آپ آج کی تاریخ میں 20,000 روپیہ کما رہے ہیں، یہ آپ کے حق میں فیصلہ خدا ہے. یہ آپ کے حق میں فیصلہ خدا ہے. اب اس پر راضی ہو جانا کہ میرے رب نے جو روزی مجھے عطا فرمائی ہے یہ اس کا فیصلہ ہے اور ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم بدرجہ عطم عطا فرمائی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ داماد پیغمبر بھی ہیں، آپ حسنین کریمین کے والد ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں، آپ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں آپ کے تقرب کا یہ عالم ہے کہ جب تک آپ کی رضا نہیں شامل ہوتی اللہ کسی کو ولایت نہیں عطا فرماتا. اتنا بڑا مرتبہ آپ کا بارگاہ رب العالمین میں ہے، پر علی مرتضی گھر میں فاقے ہوتے، کئی دن آپ کے بچے بھوکے رہتے ہیں، آپ کو اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. میرے رب نے میرے لیے جو فیصلہ فرمایا میں اس فیصلے پر راضی ہوں. خدا نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی اور جاہلوں کو دولت دنیا عطا فرما دیا. اب دولت دنیا کے لیے دنیا بھر کے ہیلے بہانے اور دنیا بھر کی ایسی نازیبا حرکتیں اگر کسی انسان سے صادر ہوتی ہیں تو اسے
احساس کرنا چاہیے کہ اس کے سینے میں رضائے رب العالمین کی دولت کتنی زیادہ موجود ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ وہ مراتب تھے تصوف کے اور سلوک کے جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے بعد ایک نگاہ سیدی سرکار اعلی حضرت پہ آپ ڈالیں۔ 18 سے 22 سال کے بیچ میں امام اہل سنت کی عمر مبارک اور بدایوں شریف کے شاہ عبد القادر رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مولانا احمد رضا آپ مرید ہو جائیں۔ فرمایا آپ مرید ہو جائیں۔ اعلی حضرت نے فرمایا کس کا مرید بن جاؤں؟ تو عرض کیا کہ مارہرہ شریف میں چلے جائیں آپ، وہاں پر معرفت خدا کا ایک دریا بہ رہا ہے، ایک ذات ہے جو سلوک اور تصوف کی اس دور میں سب سے عظیم ذات ہے، شاہ آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ، آپ جا کر کے ان کے مرید بن جائیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی اپنے والد کو ساتھ میں لے کر کے مارہرہ مطہرہ آتے، اور جب خانقاہ میں نگاہ ڈالا اپنے نا، تو کوئی ریاضت میں، کوئی مجاہدہ میں مصروف ہے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، پانی پی کے زندگی کاٹ رہے ہیں، نہ خاطر خواہ کھانے کا اہتمام نہ پینے کا اہتمام، بس بدن پر فقیرانہ لباس ہے جنہیں دیکھنے کے بعد انسان یہ احساس کرتا کہ یہ تو بڑا قسم پرسی میں مبتلا انسان ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے اور شاہ آل رسول کو جب یہ خبر دی گئی کہ بریلی سے چند افراد آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور مولانا احمد رضا آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں، تشریف لائے، مرشد گرامی چہرے پہ ایک نگاہ ڈالی اور فوراً آپ نے ہاتھ کو آگے کرایا اور انہیں اپنی بیعت میں داخل فرما لیا۔ کوئی 4 مہینہ سے، کوئی 8 مہینہ سے، کوئی سال بھر سے، کوئی 11 مہینہ سے، کوئی 3 مہینہ سے، کوئی 11 دن، کوئی 20 دن، سب مبتلا ہیں بیچارے۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی پہنچتے ہی آپ کو اپنی ارادت اور بیعت میں شامل فرمایا۔ آپ کے پوتے حضرت نوری میاں علیہ الرحمت والرضوان آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا دادا جان یہ کیا ہے؟ ایک نگاہ ان چلہ گزاروں پہ بھی آپ نے ڈالا ہوتا جو سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، جو کئی مہینوں سے پانی اور سوکھی روٹی کھا کر کے اکتفا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو مرید کرنا تھا تو ان بیچاروں کو پہلے کر لیا ہوتا۔ یہ آئے اور آتے ہی آپ نے انہیں مرید بنایا، اور جب یہ لوگ آئے تو آپ نے انہیں ریاضت اور مجاہدہ پر لگا دیا۔ یہ تو آپ نے شاید اچھا نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شاہ نوری میاں علیہ الرحمہ نے یہ اعتراض کے طور پہ نہیں کہا تھا، بلکہ اعلی حضرت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب آپ نے دادا گرامی وقار سے یہ بات کہی تو شاہ آل رسول نے فرمایا بیٹا سنو، ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں نا تو ہم ان کے اوپر ایک توجہ باطنی ڈالتے ہیں، ہم ان کی ذات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اور پھر ہمیں سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس درجے پہ فائز ہیں، ہمیں سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم نے ان سب کو بھی دیکھا ہے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ انہیں پہلے ریاضت اور مجاہدہ کرایا جائے، پہلے چلہ کرایا جائے، اس کے بعد انہیں ارادت میں داخل کیا جائے۔ مگر مولانا احمد رضا کے دل پہ میں نے نگاہ ڈالا، مجھے سب صاف نظر آیا۔ فرمایا مجھے سب صاف نظر آیا، آپ نے مرید بھی بنایا اور سلاسل حقہ کی اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ شاہ آل رسول
मारा रबी अलैहि रहमत और रिजवान ने बस चंद लम्हों में मुरीद बना करके आपने ये दर्स अजीम अता फरमाया कि दुनिया वालों सुनो, जहां पर इमाम अहमद रजा उलूम व फनून के माहिर हैं, वहीं इस दौर में इमाम अहमद रजा सबसे ज्यादा तौबा करने वाले लोगों में शामिल हैं, सबसे ज्यादा ज़ुहद इख्तियार करने वाले लोगों में शामिल हैं, सबसे ज्यादा मसाइब पर सब्र करने वाले लोगों में शामिल हैं, सबसे ज्यादा फक्र पर अमल करने वाले लोगों में शामिल हैं, सबसे ज्यादा खुदा का शुक्र करने वालों में शामिल हैं, सबसे ज्यादा इस दौर के अंदर खुदा का खौफ अपने सीने में रखने वालों में शामिल हैं, सबसे ज्यादा आप रजा और तवक्कुल वाले मर्तबे पर फाइज हैं, सबसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह की रजा पे राजी रहने वालों में शामिल। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और यही चीजें हकीकत में तसव्वुफ की रूह है। हमें अफसोस होता है जब ऐसे ऐसे लोगों के सिलसिले में जानकारी हासिल होती है जो माज़अल्लाह कहते हैं हमारे पास बैठो, नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हो, हमारे पास तुम बैठोगे तो तुम्हें मारिफत हासिल हो जाएगी, और मस्जिद में जाएंगे तब क्या हासिल होगा। खुदा की बारगाह में रोकने वाला पीर नहीं हो सकता, खुदा की बारगाह में जाने से रोकने वाला पीर नहीं हो सकता, सूफी नहीं हो सकता, वली नहीं हो सकता है। हां, वो शरीयत के उसूलों पर डाका डालने वाला जरूर हो सकता। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने सिर्फ इसका एहतमाम नहीं फरमाया कि मैं क्या करता हूं, बल्कि आपने इसका भी एहतमाम फरमाया कि अगर नादानी में कोई शख्स किसी बात के कहने से गुनहगार हो रहा है तो उसे भी उसके गुनाह से बचाया जाए। अल्लाह अकबर। ये सोच और ये फिक्र, मैं हैरान और शसदर हूं। और फिर कहना पड़ता है अपने तो अपने परायों को भी, इमाम अहमद रजा को मुताला करने के बाद, कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। पीछे दुश्मन रजा के पड़े रह गए, फिर भी झंडे रजा के गड़े रह गए, ज़ेर करने को कितने अड़े रह गए, आला हजरत बड़े के बड़े रह गए। आला हजरत की सोच पर मैं एक मिसाल दूं आपको। आप हमेशा ये कोशिश फरमाते, मेरी जात की बुनियाद पर कोई इंसान कभी किसी गलती, गलत फहमी या गुनाह का शिकार न बनने पाए। शेर बेश अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने इस वाक़े को बयान किया कि आला हजरत के पास एक खत आया और उस खत के अंदर हाफिज मौलाना अहमद रजा लिख दिया गया। फिर कुछ महीने के बाद एक खत आया, उसमें भी खत भेजने वाले ने हाफिज का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा, मैं हाफिज नहीं हूं और ये खत लिखने वाला मुझे हाफिज कह करके गुनहगार हो रहा है। अल्लाह अकबर। मैं हाफिज कुरान नहीं हूं और ये खत में इसने मुझे हाफिज लिखा तो हकीकत के खिलाफ लिखा, और हकीकत के खिलाफ जो बात होती है उसी को झूठ कहते हैं। फरमाया झूठ बोल करके गुनहगार हो रहा है। आपने जवाबन जो खत तहरीर फरमाया उसमें यह नहीं लिखा मुझे हाफिज मत कहना आज के बाद। आपने ये नहीं तहरीर फरमाया आज के बाद खत में मुझे हाफिज मत लिखना। आप उस वक्त जिंदगी के आखिरी पड़ाव में थे, नकाहत का आलम था, बुढ़ापे का आलम था। जब का ये वाकया, आपने एक सही मखारिजो सिफात से कुरान पढ़ने वाले हाफिज को तलब किया और
بستر پہ لیٹے رہتے علالت کی وجہ سے، اور اس حافظ قرآن سے آپ فرماتے کہ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ. وہ قرآن کی تلاوت کرتے اور آپ سنتے. سننے کے بعد ایک پارہ جو آپ سنتے تھے فوراً وہیں پر اسی حافظ قرآن کو زبانی سنا دیتے تھے. اسی حافظ قرآن کو فوراً وہاں پر زبانی سنا دیتے. اور جب شام ہوتی تو جا کر کے نماز تراویح میں بھی اسے پڑھا دیتے. اس طریقے سے آپ کا معمول مہینے تک رہا. لوگ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے ایک مہینے میں حفظ کیا. صحیح ہے، اعلی حضرت نے ایک مہینے میں حفظ کیا. تھوڑا اس حقیقت کی طرف بھی آپ آئے. ایک دن میں 1 گھنٹہ اعلی حضرت صرف قرآن پاک کی تحفیظ کے لیے دیتے تھے. ایک دن میں 1 گھنٹہ. اور 27ویں رمضان تک آپ نے مسلسل یہ کام کیا. کسی دن 1 گھنٹہ، کسی دن 1.25 گھنٹہ. کل ملا جلا کر کے یہ 30 یا 33 گھنٹہ بنتا ہے ایک مہینے میں. اعلی حضرت نے پورا 1 مہینہ نہیں لگایا بلکہ 30 یا 33 گھنٹے میں پورے قرآن کا حفظ فرما لیا. یہ اعلی حضرت امام اہل سنت ہے. اور یہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے حافظ کہہ کر کے گنہگار نہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب انسان کی سوچ اور گناہوں سے بچنے اور بچانے کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو وہی اپنے دور کا صوفی اعظم اور مجدد اعظم ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک امام اہل سنت فاضل بیلوی علیہ الرحمت و رضوان کے عمل کے جو تابندہ نقوش ہیں وہ نقوش ہمارے دلوں میں بھی ثبت فرمائے اور ان کے خوف خدا کا حصہ اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. دونوں جہان میں ان کے علم اور عمل کے فیضان سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.